الله والله 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 الله والله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ جب تک تمہیں موت نہ آ جائے اپنی رب کی عبادت میں لگے رہو، اپنی رب کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ ہمیں بلوغت سے لے کر موت کے آ جانے تک مسلسل عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ عبادت کرنے ہی کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، تمہیں عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے، یہی اصل مقصد ہے تمہاری پیدائش کا۔ لیکن ہماری اکثریت آج اللہ کی عبادت سے غافل ہے، اپنے مقصد حیات کو بھولی ہوئی ہے۔ اکثر مسلمان رمضان المبارک کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں، ہر عبادت کو بڑے شوق اور دلچسپی سے انجام دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے جذبہ عبادت بھی سرد پڑنے لگتا ہے، اور رمضان کے ختم ہوتے ہی نماز، روزہ، تلاوت، دعا، ذکر و اذکار سب کچھ اکثر مسلمان چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایک مہینے سے اللہ کی نہیں بلکہ رمضان کی عبادت کر رہے تھے، کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوا شیاطین آزاد ہوئے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے آزاد ہو گئے، جبکہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایک مہینہ عبادت نہیں کرنی ہے بلکہ پوری زندگی تمہیں عبادت کرنی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل، سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے، جس کو ہمیشہ کیا جائے، ایک مہینہ یا ایک ہفتہ کر کے جسے چھوڑ نہ دیا جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم نے رمضان کے مہینے میں جس طرح سے اللہ کی عبادت کی ہے، رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ان عبادات پر مداومت برتیں۔ رمضان کے گزرنے کے بعد ہماری زندگیوں کے اندر واضح اور مثبت تبدیلی نظر آنی چاہیے، یہی عبادت کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر آدمی کو یہ پتہ لگانا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ اس کی عبادت اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ دیکھ لے کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوئی یا نہیں ہوئی۔ رمضان سے پہلے جو اس کی زندگی تھی اور بعد کی جو زندگی ہے، دونوں میں اگر یکسانیت ہے، دونوں ایک جیسی ہے، رمضان سے پہلے بھی نمازوں کا پابند نہیں تھا، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی نمازوں کے تئیں اس کے یہاں غفلت و سستی پائی جاتی ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے روزے کی خیر منائے۔ اسی طریقے سے حج بھی ہے کہ حج کرنے والے کی زندگی کے اندر حج کرنے کے بعد اگر تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، حج سے پہلے کی جو زندگی تھی اور حج کے بعد کی جو زندگی ہے دونوں ایک جیسی ہے، حج سے پہلے بھی وہ اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا تھا، حج کرنے کے بعد بھی اللہ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کا حج اللہ رب العالمین کے یہاں مقبول نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، بے شک ہم نے اس مبارک مہینے کے اندر بڑی محنتیں کی، خوب عبادتیں کی ہیں، ہر نیک کام میں خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے۔
آج ہم بہت خوش ہیں کہ رب کی توفیق سے ہم نے اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے مزین کیا، لیکن میرے بھائیوں، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم ان نیکیوں پر مداومت برتیں، ان نیکیوں کو کرتے رہیں۔ اچھے کام جو ہم نے رمضان کے مہینے میں شروع کیے، وہ کام رکنا نہیں چاہیے، وہ عبادت رکنی نہیں چاہیے، اس پر مداومت اور ہمیشگی ہمیں برتتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے نیکیوں کو انجام دینے کے بعد، اپنے نام اعمال کو اجر و ثواب سے مزین کرنے کے بعد، ہمیں غرور اور گھمنڈ میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں کما لی، بہت سارے اجر و ثواب ہم نے رمضان کے مہینے میں لوٹ لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسلاف کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کثرت کے ساتھ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہم نے اس ماہ مبارک میں جو عبادتیں کی ہیں، تو اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں قبول فرما لے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ رمضان کے 6 مہینہ پہلے سے وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کو ہم تک پہنچا دے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد وہ پورے 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادت کی ہے اسے تو قبول فرما لے۔ تو اسی طریقے پر ہمیں بھی چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ، ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں جو عبادات کیے ہیں، اے اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر نیک کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ رب العالمین، ہم نے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر جو بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ ان نیکیوں کے بدلے میں اے اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں